اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ یونس آیا 101۔ کل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ سے کہہ دیں، انظرو کہ دیکھو یعنی غور و فکر کرو، ماذا فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، یعنی زمین اور آسمان میں کیسی عجیب مخلوقات ہیں، ان پر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں غور کریں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تفکر اور عبرت کی نظر سے آسمان کو دیکھیں، ان میں جو کچھ موجود ہے ان میں تدبر کریں اور بصیرت حاصل کریں۔ ان میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں اور اہل یقین کے لیے عبرت ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ صرف اللہ ہی معبود محمود ہے، اللہ ہی معبود محمود ہے، وہی صاحب جلال و کرام ہے، وہی صاحب جلال و اکرام ہے اور عظیم اسماء و صفات کا مالک ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ سورۃ الذاریات آیا 20 اور 21۔ قل انظروا یعنی تفکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے کمال قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں یہ آیت دلیل ہے کہ تفکر اور اجتہاد واجب ہے اور عقیدے میں تقلید کو ترک کرنا ہے۔ خالق کی معرفت کے لیے زمین اور آسمان کے دلائل پر غور کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دلائل میں تدبر کے سوا کوئی راستہ نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں غور و فکر کرو اور خالق میں غور و فکر نہ کرو، تو لوگوں پر اعتبار اور ایسی چیزوں پر غور و فکر کرنا لازم ہے جو صانع اور قادر کے کمال پر دلیل ہو۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جو حق سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایمان نہ لانے والوں کو نہ آسمان کی نشانیاں کام دے سکتی ہیں، نہ زمین کی، اور نہ ہی رسولوں کے معجزات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یقینی بات ہے۔ سورۃ یونس 96۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کے تصورات کی تشکیل کے لیے قرآن حکیم کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ قرآن حکیم انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں پر غور و فکر کرے۔ اس کے لیے قرآن حکیم انسان کی نظر، اس کی عقل اور اس کے دل کو کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب انسان زمین و آسمان پر تدبر و تفکر کرتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انسان کے دل پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، انسان کی بنیادی سوالات کا جواب ملتا ہے، انسان کے غور و فکر کی وجہ سے اس کے شعور کو وسعت ملتی ہے، انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ وَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں کے جیسے دنوں کا جوان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں بس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ یونس آیا 102۔ وَهَلْ يَنتَظِرُونَ۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے
یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ اسی عذاب کے انتظار میں ہیں، الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جوان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جیسا پہلی جھٹلانے والی قوموں میں عذاب آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی پہلے لوگوں کی طرح عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا جائے؟ ان لوگوں کے اعمال بھی پہلے لوگوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے لوگوں قوم نوح، قوم عاد اور ثمود اور بعد میں آنے والوں میں جاری ہے۔ قل فانتظروا، آپ کہہ دیں پس تم انتظار کرو، یعنی آپ کہہ دو کہ عذاب کا انتظار کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے، انی معکم من المنتظرین، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اور آخرت میں نجات کس کے لیے اور عذاب کس کے لیے، کس کا انجام اچھا اور کس کا برا۔ یقیناً نجات انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ سورۃ یونس آیہ 103۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اور جھٹلانے والوں کو تباہ کر برباد کر دیتے ہیں۔ کذالک حقا علینا، اسی طرح ہم پر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں میں جذبہ ایمان کی مقدار کے مطابق ان کا دفاع کرتا ہے، اس سے انہیں تکلیف دہ امور سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جیسا کہ فرمایا اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ سورۃ الانعام آیہ 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور اسے عرش پر رکھا ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اپنے اوپر فرض کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بیج کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اسے تمام خطرات سختیوں کے باوجود کامیابی نصیب ہوگی۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دو اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ سورۃ یونس آیہ 104۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد عرب کے مشرکوں سے کہہ دیں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، یعنی جس دین کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، یعنی اس شک میں یہ درست دین ہے یا نہیں، یعنی اگر تم شک میں مبتلا ہو تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ دین اسلام ہی حق ہے۔ وَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا۔ تمہارے معبود نہ کسی چیز کو تخلیق کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ کائنات کے معاملات چلانے میں ان کا کوئی اختیار ہے،
تمہارے معبود تو خود مخلوق ہیں، بے بس ہیں، ان میں ایسی صفات نہیں جو ان کو عبادت کا مستحق بنائیں۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، یعنی جو تمہیں موت دے گا، تمہاری روحیں قبض کرے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، سزا دے گا۔ وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری موت پر اختیار رکھتا ہے۔ موت کا نام انسان پر خوف طاری کرتا ہے۔ یہ خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بے اختیار ہے۔ موت کی وجہ سے انسان سے وہ سہارے چھوٹ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان سرکشی اختیار کرتا ہے۔ موت ایک طرف انسان کو بے بسی کا یقین دلاتی ہے تو دوسری طرف یہ یقین بھی دلاتی ہے کہ موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ موت کا تصور انسان کو سب سے کاٹ کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ موت کا تصور انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ موت کے تصور کے ساتھ ہی سارے معبود گم ہونے لگتے ہیں۔ انسان کو یقین آ جاتا ہے نہ کوئی زندگی عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی موت۔ موت کا تصور یہ بتاتا ہے کہ انسان بے اختیار ہے، کوئی اور ہے جو اس پر حکمرانی کر رہا ہے۔ انسان اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو موت کا تصور اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ موت کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، لہٰذا میں ایمان لے آیا اور اب میں مومنوں میں سے ہوں۔ میں اپنے رب کی آیات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ جب لوگ دلیل نہ سنیں، شک میں پڑے رہیں، تو داعی کو اپنے پیغام کی سچائی کا پورے عزم کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے۔ داعی کی جانب سے یہ بات کہہ کر میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، سے یہ سوچ ابھاری جاتی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرے پاس بھی ویسی ہی عقل ہے، پھر جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سچ اگر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے اور دوسروں کو نہیں تو یہ نہ سمجھنے والے کا نقص ہے، نہ کہ دعوت کا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنے چہرے کو ایک سو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔ سورۃ یونس آیہ 105۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنے چہرے کو ایک سو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک سو ہو کر خالص اللہ کی عبادت کروں، یعنی میں فرائض کی ادائیگی سے اور قبیح کاموں سے اجتناب کر کے دین پر قائم رہوں، یعنی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیجیے اور ایک سو ہو کر تمام شرائع کو قائم کیجیے، یعنی ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤں، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں شرک کرنے سے بچتا رہوں، یعنی ان کا ساتھ نہ دوں، نہ ان جیسا حال اختیار کروں۔ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک سو ہو کر، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے مراد ہے اپنے دین میں ملاوٹ نہ کرو، مصلحتیں اختیار نہ کرو، یکسو رہو، یعنی اپنی سوچ یا عمل کا رخ کسی اور کی طرف نہ کرو، کسی اور سے رہنمائی مت لو۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلایا، اس
لیے اپنی یا غیروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا نہ کسی کو پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے. سورۃ یونس آیہ 106. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ. اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا نہ کسی کو پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، یعنی نہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو نفع پہنچا سکے اور نہ آخرت میں کوئی ایسا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. وَلَا يَضُرُّكَ. اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، یعنی باطل معبود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ باطل معبود تو اپنے ذاتی نفع و نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے. پھر انسان دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے کی وجہ انسان کے شعور کی خرابی ہے. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری ہستیاں بھی نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں. فَإِن فَعَلْتَ. پھر اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ نے غیر اللہ کو نفع یا نقصان کے لیے پکارا جبکہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہترین مخلوق سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگر بہترین کے لیے اللہ کا یہ معاملہ ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. سورۃ لقمان آیہ 13. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے دور رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی اقامت کی توفیق دے، ہمیں اقامت دین کے لیے چن دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.